البخاری حدیث 114۔ بیان کیا ہم سے یحییٰ بن سلیمان بن یحییٰ نے کہا، بیان کیا مجھے ابن وہب نے کہا، خبر دی مجھے یونس نے، وہ روایت کرتے ابن شہاب سے، روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ سے، روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، قال کہا، لما جب اشتد شدت اختیار کیا بن نبی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وجعہ ان کے مرض نے، قال فرمایا، ایتونی لاؤ میرے پاس، بکتاب کتاب یعنی لکھنے کا سامان، اکتب میں لکھ دوں، لکم تمہارے لیے، کتاباً ایک تحریر، لا نہیں، تدلوا تم گمراہ ہو، بعدہ بعد اس کے، قال کہا، عمر نے، ان بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلبہ غلبہ ہے آپ پر، الوجع بیماری کا، وعندنا اور ہمارے پاس، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، حسبنا کافی ہے ہمیں، فاختلفوا تو اختلاف کیا انہوں نے، وکثروا کثرت ہونے لگی، اللغات شور و غل کا، قال فرمایا، قوموا کھڑے ہو جاؤ یا چلے جاؤ، انی میرے پاس سے، ولا اور نہیں، ینبغی لائق یا کام، عندی میرے پاس، التنازع جھگڑا کا یا جھگڑنے کا، فخرج تو نکلے، ابن عباس ابن عباس، یقول کہتے ہوئے، ان بے شک، الرازیۃ مصیبت، کل سب، الرازیۃ سب مصیبتوں میں سے، ما جو، حال حائل ہو گئی، بینا درمیان، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وبین اور درمیان، کتابی آپ کے تحریر کے یا ان کے تحریر کے، وسلم علی محمد، صحیح البخاری حدیث نمبر 114۔ بیان کیا ہم سے یحییٰ بن سلیمان بن یحییٰ نے کہا، بیان کیا مجھے ابن وہب نے
کہا خبر دی مجھے یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ سے، روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، کہا جب شدت اختیار کی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بیماری نے فرمایا لاؤ میرے پاس کتاب یعنی لکھنے کا سامان، میں لکھوں تمہارے لیے ایک تحریر، نہیں تم گمراہ ہو بعد اس کے۔ کہا عمر نے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ ہے ان کی بیماری کا، اور ہمارے پاس کتاب ہے اللہ کی، کافی ہے ہمیں۔ پس اختلاف کیا انہوں نے، کثرت ہونے لگی شور و غل کی، فرمایا کھڑے ہو جاؤ میرے پاس سے، نہیں لائق یا کام پاس میرے جھگڑنے کا۔ تو نکلے ابن عباس کہتے ہوئے بے شک مصیبت ہے سب مصیبتوں سے بری جو حائل ہو گئی درمیان اللہ کے رسول اور درمیان ان کی تحریر کے۔ جی اب اس حدیث کی تھوڑی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 114، یہ حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے دن یہ واقعہ ہوا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ شانے کی ہڈی لائیں تاکہ میں اس پر امت کی گمراہی کے تدارک کے لیے کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد آپ کے حکم سے گریز نہ تھا، بلکہ آپ نے ایسا از راہ محبت فرمایا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 4 دن تک زندہ رہے اور دوسرے احکام نافذ فرماتے رہے، جبکہ تحریر کے متعلق آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے آپ کو اتفاق تھا۔ بنیادی طور پر یہ حکم تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، کم از کم ان سے اس کوتاہی کی توقع نہ تھی۔ اگر یہ حکم ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے اسے ترک نہ فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تحریر کو مؤخر کرانے میں اکیلے نہ تھے، بلکہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ ان حضرات کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول کے ارشادات واجب التعمیل ہیں، لیکن یہ حضرات اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ منافقین کو باتیں بنانے کے لیے ایک ثبوت مل جائے گا کہ خاکہ میں بدن دیجیے شدت مرض کے ایام میں، جبکہ ہوش و حواس میں اختلال کا امکان تھا، ایک تحریر لکھوا لی۔ منافقین کی اس زبان بندی اور یا دعا گوئی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا۔ یعنی تدوین حدیث کے سبجیکٹ میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ کس طرح کنہوں نے کس بات کو جو ہے ثبوت کے طور پہ دیا ہے، کس نے کیا لکھوایا کس نے نہیں لکھوایا، تو اس کی تھوڑی سی ان حدیثوں میں تشریح کی گئی ہے۔